السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پہ رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں، آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاک اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان اور مقدس، اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق برحق ان کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں موثر انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاحہ، بلاغا، ادبا اور شعراء حیران و شجع رہ گئے، اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرابہ ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا احساس بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردے قلوبوں کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمان پر جانا بن ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانہ گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچے اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز اور قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں تلاوت کی دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں باہر پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے نازک دور میں اس کلام پاک کو فصول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ قرآن میں حماقت بدلا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ قرآن میں بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا ایک حال کی جس کے بارے میں شہنشاہ بدحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیہ تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ سے قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کا پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر ہو کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہوگا جا آخرت پہ پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور چنانچہ کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس معنی میں نازل ہوا تمام معنیوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا ہزار معنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل علی علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر اسی فضیلت ہے جیسا کہ کچھ حق کے تعالی شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کی دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس کا قدر کے نام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کو مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوں گی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کریں گا، اور اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوں گی۔ مسلمانوں، قرآن و کریم عظیم برکت سعادت ہے جو روح خدا و معدن حیات سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتا پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اٹھ کی میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جول عرب کا کتاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جول عرب تھا صحابی کرام ہو گیا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا احساس ملا، جس زمانے کا نام جاہل تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے اس سے لیس ہو گئی، اس نے کسرا ہوا کسرا کا گروہ خاک ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکمت و تخت لوٹ دیا۔ محترم تو قرآن تو زمانے مکان زندگی آئی، قرآن تو عدل مساوات کا پیغام آیا، قرآن تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن تو کسرا و کسرا کا گروہ خاک ملا، قرآن تو باطل کے لڑاتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو کہ انسانوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے والے بنائے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن تو کوئی اسلام کو باہر حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کل جی کے قرآن تو روشنی آئی، قرآن تو تاریخی کافر ہوئی، قرآن تو امن و امان سلامتی آئی، قرآن احکام شریعت
मिली, कुरान तो ज़लालत व गुमराही की वादी भटकते इंसानों को दर्द व गम मिला। कुरान तो दोस्तों सब कुछ मिला, मगर अफसोस सदा अफसोस हमने कुरान के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा है कि मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और आबादी का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की घर में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसके मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसके आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर कभी तारीख न आज़ादी आज मातम करना है। मुसलमानों समझो, रोशर हो जाओ, गदर का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा किराम में ताकत व कुव्वत पैदा की? दोस्तों, ये वो कुरान पाक था जिसने एक को 1000 बार कर दिया। किसी ने सच कहा। वादा है कल्बा मोमिन के लिए कुरान में, वादा है कल्बा मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तो गालिब नहीं कुछ कसर ईमान में। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह हाल मुस्तकबल को रोशन और तबनाक बनाना चाहते हैं तो हमें कुरान पाक होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो इसकी तालीमत पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे की लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजर उखरावी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पे रही, तो याद रखिए खुदा के इसका जवाब देना होगा। इस बात पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।